باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا هذا إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات بھیجیے عزاداران سید الشہداء، فرش عزائے غم بچھا ہوا ہے۔ حسین کے ماتمدار مجلسوں میں شرکت کرنے کے لیے سمٹے چلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ مجلس میں صرف ہم نہیں جا رہے، خانوادہ سرکار دو عالم بھی مجلس میں شرکت کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ غم مظلوم کربلا دنیا کے ہر گوشے گوشے میں اور ہر جگہ پر ذکر امام حسین ہو رہا ہے۔ لوگ مجلس و ماتم میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں مجلسیں نہیں ہو رہی، یہ پیغام حق ہے جو بلند ہو رہا ہے اور لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ ارشاد خالق کائنات سورہ مبارکہ یاسین اور اس کی 12ویں آیت کا آخری جز کہ ہم نے تمام علوم کو امام مبین میں جمع کر دیا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کی ساری پریشانیاں جہالت کے سبب ہوتی ہیں، لہذا اپنے اندر کمال پیدا کیجیے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور ہر ایک مسلمہ عورت پر واجب ہے، ان کے لیے فریضہ ہے علم کا حاصل کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، تربیت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ باپ سے کہیں زیادہ ماں کی ہوتی ہے، اس لیے کہ بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو ماں کی آغوش میں آنکھ کھولتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بچہ کچھ دن کے بعد بات کرے گا، جب بات کرے گا تو سوالات پیدا ہوں گے، سوالات پیدا ہوں گے تو ان کو جواب چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ ماں ہی میں علم نہ ہو تو بچے کو جواب کیا دے گی؟ جب جواب نہیں ملے گا تو جہالت ملے گی۔ اور سرکار دو عالم نے یہ تو کہا ہے کہ علم حاصل کرو۔ سرکار دو عالم کی جو دوسری حدیث ہے، علم حاصل کرو آغوش مادر سے لحد تک۔ بس یہاں پر ذرا سی توجہ چاہتا ہوں، نبی خدا کوئی حکم ابس نہیں دے سکتے۔ کیا کہا ہے؟ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے قبر تک۔ آغوش مادر میں کیا علم حاصل کرے گا؟ میں اگر بچوں سے سوال کروں کہ بھائی علم کیا ہے، تو بچے جو ہے وہ فوراً جو پڑھ رہے ہیں وہ بتائیں گے کہ میتھ علم ہے، بائیولوجی علم ہے، کیمسٹری علم ہے۔ یہ ساری چیزیں علم ہی کی تو بنیاد پر آتی ہیں، علم ہی تو ہے۔ تو چلیے، جب بچہ پیدا ہو
اور ماں کی آغوش میں کھیل رہا ہو تو اسے گنتی بتائیے گا، نمبر بتائیے گا، ٹیبلز یاد کرائیے گا، کوئی بایولوجی کا فارمولہ بتائیے گا، کوئی جو بھی جس کو آپ علم سمجھ رہے ہیں وہ بتائیے گا۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، ہم نے بچے کو گنتی، ابھی تو بول بھی نہیں رہا، گنتی بتائی تو بچہ وہ گنتی نہیں بول رہا۔ ہم کوئی سوال بتاتے ہیں تو بچہ اس کی سمجھ میں کیا بات آئی، بات ذہن میں آ رہی ہے۔ لیکن نبی خدا نے کہا ہے کہ علم حاصل کرو آغوش مادر سے لحد تک۔ اب جب حکم رسول ہے تو علم دو۔ میں کہوں گا اللہ کے نبی، آپ نے حکم دیا ہے کہ علم حاصل کرو آغوش مادر سے قبر تک۔ آغوش مادر میں یہ بچہ علم حاصل کرتا نہیں۔ میں اس کو میتھ بتا رہا ہوں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، فزکس بتا رہا ہوں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، بایولوجی بتا رہا ہوں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ جتنی ساری جو علم کی باتیں ہیں کر رہا ہوں، یہ سب کا اگر یہ علم ہوتے تو بچہ سمجھتا۔ تو اللہ کے نبی علم ہے کیا کہ جو آغوش مادر میں بچہ سمجھ لے وہی علم ہے۔ تو بچہ آغوش مادر میں کچھ سمجھے یا نہ سمجھے، ادھر محرم میں ماں مجلس عزا میں شرکت کے لیے آئی، ماتم داروں کے ہاتھ بڑھے، بچہ کچھ سیکھے یا نہ سیکھے، ادھر ہاتھ ماں نے اٹھایا، بچے کا ہاتھ سینے تک آ گیا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اندازہ لگایا آپ نے؟ علم حاصل کرو آغوش مادر سے قبر تک۔ دیکھیے وہ لوگ اور ہیں کہ جن کے ہاں علم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ علم کے لیے جو ہے وہ علم کے مرکز تک جانا ضروری ہے، اور پریشانی یہ ہے کہ اس مرکز کے دروازے کا نام ہے علی، اور علی کا بغض لوگ دل میں لیے بیٹھے ہیں، تو وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ تو سرکار دو عالم نے کہا کہ علم حاصل کرو قبر میں، لحد میں بھی علم حاصل کرنا ہے۔ تو دنیا میں کوئی علم لحد کے اندر حاصل کرے یا نہ کرے، لیکن ہم وہ ہیں، اگر یقین نہیں آئے تو کسی مٹی میں شرکت کر کے دیکھ لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ادھر اس مرحوم کو قبر میں لٹایا، اور مولوی صاحب جو ہے وہ سراہنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بندہ جو ہے اس کے کاندھوں کو ہلا کر کہہ رہا، اس کے کاندھوں کو ہلا رہا ہے، اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اسمع افہم۔ ذرا ترجمہ کر دوں، سن، میں آپ کو مجلس سنا رہا ہوں، سنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کانوں سے سن رہے ہیں، سمجھے؟ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ توجہ، تو توجہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھے بھی کہ نہیں سمجھے۔ یہ جو قبر میں لٹانے کے بعد مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اسمع افہم، سن بھی اور سمجھ بھی۔ عزیزان گرامی، ہم نے یہ دیکھا کہ علم اگر آغوش مادر میں ہے تو آل محمد، قبر میں ہے تو آل محمد۔ اگر یہ علم حاصل کر لیا تو کامیاب۔ اب آپ یہی نہ سوچئے گا کہ ہم نے جو ہے وہ 14 معصومین کے نام یاد کر لیے تو ہم جو ہے ماشاءاللہ عالم ہو گئے۔ نہیں، یہ تو بات برابر ہے کہ آپ ان ناموں کے عالم ہو گئے، لیکن عزیزان گرامی اب آپ کو ان کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے کرا ہے، جو انہوں نے بتایا ہے۔ ہماری سمجھ میں بہت جلدی آ جاتا ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے اتنے فضائل و مراتب ہے کہ وہ ایسے سقی تھے، ایسے کریم تھے، ایسے شجاع تھے، ایسے بہادر تھے، ایسے عبادت گزار تھے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب اس منزل پر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم سخاوت میں کہیں نظر نہیں آتے، علم کی منزل پر کہیں نظر نہیں آتے، شجاعت کی منزل پر نہیں نظر آتے۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم سے مطالبہ ہے علم بھی حاصل کرو، شجاعت بھی حاصل کرو۔ صلوات بھیجیے نا بر محمد والے محمد۔ تو آپ نے اندازہ لگایا میرے دوستوں اور عزیزوں، اللہ نے تمام علوم کو جمع کر دیا ہے امام مبین، اور انسان کی یہ جو جہالت کی وجہ سے مشکلیں ہیں یہ صرف اسی جگہ پر حل ہوں گی کہ جس کے پاس جہالت ختم کرنے کے سارے سامان موجود ہوں گے۔ دنیا جو پریشانیوں میں مبتلا ہے
اور یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں، ہم نے تو بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ جب کبھی بھی کوئی علمی پریشانی ان کو لاحق ہوئی، یا تو وہ علی تک چل کر آ گئے یا علی کو اپنے پاس تک بلا لیا۔ اب یہ نہ سوچئے گا کہ علی ان کے پاس کیوں چل کر گئے۔ عزیزان گرامی، علی ان کے لیے چل کر نہیں گئے، اسلام کے لیے چل کر گئے، اس لیے کہ جہاں پر بھی علم کی پریشانی ہوگی، اگر علی نہیں جاتے تو کسی کو قتل کر دیا جاتا، جبکہ منزل یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بازاروں کے اندر کہتا ہوا پھر رہا ہے کہ تم کیا بات کرتے ہو، میں وہ شخص ہوں کہ جو بغیر دیکھے ہوئے گواہی دیتا ہوں۔ شاہد کس کو کہا جاتا ہے؟ جو دیکھ کر گواہی دے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں، بغیر نکاح کے بیوی رکھتا ہوں، عورت استعمال کرتا ہوں، بغیر ذبیحے کا گوشت کھاتا ہوں۔ جب اتنی ساری باتیں اس نے جو ہے وہ کرنا شروع کی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسلمان جو یہ ساری باتیں جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم بغیر دیکھے گواہی نہیں مانتے، بغیر ذبیحے کا گوشت نہیں کھاتے۔ پریشان ہو گئے تو اس کو دربار میں گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے۔ ہو سکتا ہے کہ مارا توڑا بھی ہو، دربار میں پیش کر دیا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس کو قتل کر دو۔ عزیزان گرامی، اب تاریخ بتاتی ہے کہ میرا مولا وہاں تک چلتا ہوا گیا، مولا علی نے ان کے سامنے اس کی تمام باتوں کو آشکار کیا، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں بغیر دیکھے ہوئے اس کی وحدت کی گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بغیر ذبیحے کا گوشت کھاتا ہوں۔ کس نے مچھلی کو آج تک ذبح کیا ہے؟ بغیر نکاح کے عورت رکھتا ہوں، میں جو ہے وہ لونڈی یعنی کنیز کو اپنی زوجیت میں رکھتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جہاں پر دینی مسائل کے سلسلے میں دربار میں ان مسائل کی الجھن پیدا ہوئی اور انہوں نے جو ہے اس شخص کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، کیوں دیا؟ بھئی دربار کے مسائل اور ہیں، اب آپ گھبرائیے مت۔ دربار میں اگر کوئی بات ایسی ہو تو آپ سمجھ لینا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، تو قتل کا فتویٰ دے دیا۔ تو درباری چیزوں پر یقین نہ کیجئے گا، جس جگہ پر ایمان کو کفر بتا کر قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہو، اب سمجھ لینا کہ یہ دربار ہی کی باتیں ہیں کہ فلاں نے ایمان نہیں لایا، فلاں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ درباری باتیں ہیں۔ دیکھیے سرکار دو عالم کی طبیعت خراب ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کتابیں لکھنے والے، کہا بستر پر تھے، سرکار دو عالم نے کہا کہ مجھے دعوت و قلم دے دو۔ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے دوستوں اور عزیزوں، قلم و دعوت نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ ایک ملعون نے کہا کہ معاذ اللہ یہ ہذیان یعنی ان کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا۔ بات ذہن میں آ گئی، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ یہ بات کہاں کی ہے؟ سرکار دو عالم کے حجرے کی بات ہے، مکان کے اندر کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ سرکار دو عالم اس دنیا سے چلے گئے، کچھ وقت گزرا، یونان سے ایک حکیم آیا، پتہ کرتے کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی کی معاذ اللہ طبیعت خراب ہے، دماغی پریشانی ہے، میں علاج کے لیے آیا ہوں، دوائیں لے کر آیا ہوں۔ لوگوں نے مولا علی تک پہنچا دیا، اس نے مولا علی کے چہرے کو بھی دیکھا، زرد چہرہ۔ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے دوستوں اور عزیزوں، ہم جس کو امام مانتے ہیں وہ کائنات کی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم کسی ایسے ویسے کو امام نہیں مانتے، ہم اس کو مانتے ہیں کہ جس کو اللہ نے مقرر کر کے کائنات میں بھیجا ہو۔ ہم اس کی زندگی کے کچھ ایام گزرنے کے بعد اس کو امام نہیں مانتے، ہم اس کو امام اس منزل پر مانتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں بظاہر نہیں تھا لیکن امام تھا۔ دنیا نہ رہے گی
تب بھی وہ امام ہوگا. وہ حکیم آیا ہوا ہے. اور آنے کے بعد کبھی میں نے سنا ہے کہ نبی خدا کو معاذ اللہ دماغی پریشانی ہو گئی اور میں جو ہے وہ علاج کے لیے آیا ہوں, لیکن اب پتہ چلا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہارا علاج بھی کر دوں. کس سے کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات سے کہہ رہا ہے. کیا پریشانی؟ وہ دیکھ رہا ہے نا بظاہر کہ آپ کے جیسا جوان جس کا یہ زرد چہرہ, یہ چہرے کی پلاپی بتا رہی ہے کہ آپ کام زیادہ کرتے ہیں, غذا کم لیتے ہیں. یہ میرے لفظ ہیں, میں پورے واقعے کو چند لفظوں میں سمیٹ کر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. عزیزوں, اس نے ایک دوا کی شیشی نکالی, کہ اس کی 2 رتی 40 دن تک آپ استعمال کیجئے. یہ جو جسم پر آپ کے پیروں پر بالخصوص پنڈلیوں پر گوشت کم ہے, یہ بھی پورا ہو جائے گا اور چہرے کی رنگت بھی بدل جائے گی. اور میں نبی خدا کے لیے جو ہے وہ ایک اور دوا لے کر آیا تھا, وہ نہیں موجود ہیں. اس نے اس کی دوا کی خصوصیات بتانا شروع کی, ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے. خامیاں کیا ہیں, وہ کون سی دوا ہے؟ اس نے ایک اور شیشی نکالی, کہ یہ اگر اس کی 2 بوندیں اگر انسان پی لے تو مر جائے, لمحے نہ گزریں گے کہ وہ ختم ہو جائے گا. کا دکھا, لی اپنے ہاتھ میں بوتل. لینے کے بعد مولا کائنات نے اپنے دہنے ابطس میں ڈال لی. یہ لرز رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, سر پیٹ رہا ہے, سر نوچ رہا ہے. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کاہے کے لیے آیا تھا؟ دیوانگی کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا. میں دیکھ رہا ہوں کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. وہ جو دیوانگی کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا, علی نے اس کی دوا اپنے دہن میں ڈال کر ثابت کر دیا. اندازہ لگایا میرے دوستوں اور عزیزوں, وہ جو دیوانگی کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں, جملہ تو اب آنے جا رہا ہے کہ بڑے مکار ہیں لوگ, بڑے مکار ہیں لوگ. اگر بات کو پہنچانے پر آئے تو ہذیان کی بات یونان تک پہنچا دے. اگر پہنچانے پر آئے تو ہذیان کی بات یونان تک پہنچا رہے, اور اگر نہ ماننے پر آئے تو میدان کی بات کو بھی نہ مانے. صلوات بر محمد و آل محمد. اگر ماننے پر آئے تو کیسے مانتے ہیں؟ اب وہ پریشان ہیں اور وہ جو ہے وہ سر پٹک رہا ہے کہ اب تھوڑی ہی دیر میں علی اس دنیا میں نہ رہیں گے اور میں ان کے قتل میں یہاں پر دھر لیا جاؤں گا. وہ پریشان ہے, کتنا بھی یقین دلاؤں گا لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے. اسی کی کوئی نہ کوئی خرابی ہے. اب جو اس نے دیکھا تو مولا کائنات مسکرا رہے ہیں. پریشان مت ہو, یہ تو کہہ رہا تھا کہ چند لمحوں کے اندر مر جائے گا, اس کو تو پریشان ہوئے کئی منٹ ہو گئے, کتنی دیر گزر گئی, اور چہرے پر تبسم دیکھنے کے بعد حیرت زدہ ہو گیا. کہ دیکھنا چاہتا ہے, اپنی آنکھوں کو بند کر. آنکھوں کو بند کیا, کہ کھول. اب جو آنکھوں کو کھولا تو یقین نہیں آ رہا کہ تم وہی علی ہو جو ابھی میرے پاس موجود تھے. کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ چہرہ حشاش و بشاش ہے, چہرے پر سرخی ہے. جن ٹانگوں کو یہ کمزور کہہ رہا تھا وہ ٹانگیں اتنی مضبوط ہے کہ تم میری طاقت دیکھنا چاہتا ہے, کہ تم اپنے جسم سے زیادہ کام لے رہے ہو. عزیزان گرامی, جس مکان میں بیٹھے ہوئے تھے اس کے ستون کو مولا کائنات نے بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ سے اٹھایا. علی بیٹھے ہی ہیں, بیٹھے ہی ہیں, اٹھے نہیں ہیں. یہ ستون نہیں اٹھا, ستون کے ساتھ چھت اٹھی, بلند ہو گئی. یہ حیرت میں ہے کہ یہ دوا کھانے کے بعد انسان زندہ رہ کیسے سکتا ہے. وہ تو تھوڑا بہت وزن نہیں اٹھا سکتا, یہ پورے کا پورا مکان اٹھائے ہوئے ہیں. کہ پورے مدینے سے کہہ دے اس پر سوار ہو جائے, پھر بھی علی کے ہاتھ میں کوئی جنبش نہ آئے گی. ادھر تو علی نے یہ کہا یہ بے ہوش ہو گیا. اس کو تو یقین ہی نہیں آ رہا
یہ ہو کیا رہا ہے؟ مولائے کائنات نے کہا کہ اس کے چہرے پر پانی چھڑکو۔ اب جو ہوش آیا پھر حیرت زدہ ہے کہ ابھی تک ان کے ہاتھ میں یہ ستون ہے اور ستون پوری بلندی کو اٹھائے ہوئے ہے۔ اندازہ لگایا کہ جو دیوانگی کا علاج کرنے کے لیے آیا اسی کو دیوانہ بنا دیا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب ذرا سا یہاں سے پوری توجہ چاہتا ہوں، اس میں شاید نہ آپ کوئی نعرہ لگائیں گے نہ شاید داد و تحسین ہوگی، اس لیے کہ یہ آج کی مجلس جو ابھی جو باقی ہے یہ شاید آنے والی مجلسوں کے لیے مقدمہ قرار پائے، لیکن کل میں نے ایک بات چھوڑی تھی اس کو پہلے پورا کر دوں۔ 400 سال کی عبادت، ایسا عمل بتاؤں 400 سال کی عبادت کا اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بچے نے کیا کہا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو ہم آل محمد پر ایک بار درود پڑھے اور چپ ہو جائے، 400 سال تک چپ رہے، 400 سال تک خاموش رہے اور پھر صلوات پڑھے، یہ فرشتے جو ہر چیز کا ثواب لکھنے پر مامور ہیں یہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندے خدا وہ جو تو نے 400 سال پہلے درود آل محمد پر پڑھا تھا ابھی اس کا ثواب لکھ کر میں نمٹا نہیں ہوں کہ تو نے دوبارہ پڑھ دیا۔ یہ صلوات کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ صلوات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے اور اللہ نے ساری کائنات کو خلقین کے صدقے میں کیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تمام علوم کو اللہ نے جمع کر دیا ہے امام مبین میں۔ اپنی منزل پر اگر محمد ہو تو سرکار دو عالم وہ امام مبین ہے۔ اللہ کا نبی اس دنیا سے چلا جائے تو اب مولائے کائنات وہ امام مبین ہے اور یہ سلسلہ حضرت قائم علیہ الصلوۃ والسلام تک جاری و ساری رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب پریشانی کیا ہے؟ ہم تو مولا علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں اور مولا علی نے سب ہماری ہی مشکلوں کو حل نہیں کیا۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ بزرگوں نے بھی جو ہے وہ علی ہی سے مشکل طلب کی اور جب علی نے مشکل کو حل کر دیا تو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ بہت سارے مقامات پر کہا ہے، بہت ساری جب گتھیوں کو حل کیا ہے میرے مولا نے تو ہر بار کہ اگر علی نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ عزیزان گرامی، اب ماننا کس کو ہے؟ جو ہلاک ہو جائے اس کو مانو گے یا جو ہلاکت سے بچائے؟ کس کو ماننا ہے؟ تو ہمارے پاس تو وہ دروازہ موجود ہے کہ ہم جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے مولا علی کو، مولا علی اس دنیا سے گئے تو جو مشکل اب ہمیں پڑی ہم امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو ہمیں وہی جواب ملا جو رسول اور علی سے ملا تھا۔ امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے گئے تو ہم حضرت حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، ہمیں حسین سے وہ جواب ملا جو گزشتہ امام حسن مولا کائنات اور سرکار دو عالم سے ملا تھا۔ منزل چوتھے امام علیہ السلام کی آ گئی تو چوتھے امام نے وہی جواب دیا جو آپ کے بزرگوں نے دیا تھا۔ چوتھے امام اس دنیا سے گئے، راستہ بند نہیں ہوا، کھلا ہوا ہے۔
5ویں امام کا زمانہ آ گیا، جب کوئی علمی پریشانی ہوئی ہم امام کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اور عزیزان گرامی، آپ یہ نہ سوچئے گا کہ امام صرف فقہ کے مسائل جانتا ہے، تفسیر جانتا ہے، احکام جانتا ہے اس لیے وہ امام ہے. نہیں میرے دوستو اور عزیزو، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کائنات کے جتنے بھی علوم ہیں ان کا وارث جو ہے وہ امام مبین ہے. وہ سب کے سب، سارے کے سارے علوم اس کے اندر ہونا ضروری ہے. مثال دوں، امام کے لیے سارے علوم کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ میں جو ہے وہ تھوڑے بہت فقہ کے مسائل جانتا ہوں توضیح سے پڑھ کر، میرے خود کے مسائل نہیں ہیں، جتنے مجھ سے یاد ہو سکے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بچہ ہے جو کیمسٹری کا، اب آپ مجھ سے کہیے کہ مولانا یہ بائیولوجی کے سوال ہیں، یہ کیمسٹری کے سوال ہیں، یہ ذرا سے حل کیجئے. ایمانداری سے بتائیے میری کیا حالت ہوگی؟ میں فقہ میں اپنی جگہ پر مطمئن ہوں، لیکن میں فقہ جانتا ہوں، بائیولوجی نہیں جانتا. اس کا عالم وہ ہے، بات ذہن میں آ گئی، اس کا عالم وہ ہے جو وہ جانتا ہے. امام کو ساری کائنات کے علوم کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر خدا نخواستہ امام جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے گا کہ اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے زمانے میں یہ الیکٹرانک چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ان کا امام کو کیا پتا؟ ہم یہی تو سوچ سکتے ہیں نا، یہی تو سوچتے ہیں. ان کو اگر ان کو نہیں معلوم ہوگا تو جو الیکٹرانک کا جاننے والا ہوگا اس مقام پر وہ امام ہوگا، اور وہ جو ہے وہ مامون ہو جائے گا، اور جو مامون ہو جائے وہ امام نہیں ہوتا. ذرا ساری دقیق سی منزل ہے، اندازہ لگائیے گا کہ وہ اپنے فیلڈ میں اتنی جگہ کا امام ہوگا اور یہ اس کے مامون ہو جائیں گے. لیکن امام تو امام ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تمام علوم امام مبین میں جمع کر دیے گئے ہیں. 5ویں امام تک منزل آئی. 5ویں امام علیہ السلام مدینے کے اندر ہیں. شام میں ایک انقلاب برپا ہوا. انقلاب کیا تھا کہ اس زمانے میں روم کے بادشاہ کا، یعنی رومی سکہ جو ہے وہ مملکت اسلامیہ میں چلتا تھا. اب جب ان دونوں میں کچھ نزاع ہوئی، کچھ ٹکراؤ ہوا، تو بادشاہ روم نے مسلمانوں کے بادشاہ کو یہ خط لکھا کہ اگر تم نے ہماری بات کو تسلیم نہیں کیا تو ہم اپنے سکہ پر تمہارے نبی کی توہین آمیز جملے لکھیں گے. پریشان ہو گئے. فوراً جو ہے وہ ایمرجنسی اجلاس ہوا، لوگ بیٹھے کیا جواب دیا جائے. کسی نے کہا حملہ کر دیا جائے ان پر. اب ظاہر سی بات ہے کہ حملہ کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. جو حملے کے جانکار تھے انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی مملکت سے ٹکرانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو کیا کیا جائے؟ کیا جائے؟ ان کو بلاؤ جو مشکل کشا ہے، بھلے ہی مدینے کے اندر ہو، مشکل کشا کو بلاؤ. عزیزان گرامی، صرف ہم اپنی مشکل میں نہیں بلاتے، ارے جس کو مشکل پڑتی ہے وہ ان کو مشکل کشا سمجھ کر بلاتا ہے. ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی مشکلوں کو حل تو بزرگوں نے بھی کرایا، لیکن کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. وہاں سے امام علیہ السلام کو جو ہے بلانے کے لیے ایک وفد پہنچا. امام مدینے سے چلے. یہاں ہاتھ جوڑ کر ایک سوال تو بنتا ہے کہ مولا، جن لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا آپ ان کو چھوڑ دیجئے. کہاں اتنا لمبا سفر طے کریں گے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اگر کل میرے جد چل کر نہ گئے ہوتے مشکلوں کو حل کرنے کے لیے تو آج میں نہ جاتا. امام علیہ السلام وہاں پہنچے، ساری صورتحال سنی. گھبراؤ نہیں. امام نے ایک ڈائی بنوائی. ڈائی تو آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہو، کلر کرنے والی نہیں، ڈھالنے والی. ایک ڈائی بنوائی. ڈائی کس چیز میں فٹ کی کرے جائے گی وہ ٹکسال بنوائی. وہ میٹیریل منگوایا کہ جس سے سکہ بنایا جائے.
اس کے قوانین سکھائے، کیسے گرم کیا جائے گا، کیسے پگھلایا جائے گا، کیسے اس میں ڈالا جائے گا، کیسے وہ بن کر تیار ہوگا، اس کے کیا فوائد ہوں گے، کیا نقصانات ہوں گے۔ ایک مرتبہ وہ سارا علم دینے کے بعد علم کے وارث نے جب سکہ بن کر تیار ہو گیا تو اس بادشاہ کے ہاتھ میں دیا کہ جاؤ یہ سکہ بھیج دو۔ یہ سکہ شام سے وہاں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جیسے ہی ان لوگوں نے اسلامی مملکت کا سکہ دیکھا، نہ جنگ ہوئی، نہ تلوار اٹھی، نہ کوئی نیزہ چلا۔ عزیزان گرامی، دنیا کا کتنا بڑا نقصان ہے دامن آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑنے کا، کہ اگر دامن اہل بیت کو پکڑے رہتے تو آج دنیا میں کوئی مشکل ہی نہ ہوتی۔ یہ ساری مشکلات آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے ہیں۔ پانچویں امام نے ذرا سی دیر میں، اور وہاں جو ہے وہ احسن تحسن کی آوازیں آنے لگی۔ لیکن ایک واقعہ اور ہے، ہمارے پانچویں امام اپنے والد بزرگوار کے ساتھ اسی دربار میں جو ہے گئے ہوئے ہیں، جبکہ پانچویں امام کی جو ہے عمر زیادہ ہے اور چھٹے امام کی جوانی کا عالم ہے۔ دربار میں ایک دن جو ہے وہ تیر اندازی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دربار بھی فرعون کے جیسا ہے، وہاں موسیٰ کی قدر کرنے والا کون ہوگا؟ لیکن اس دربار میں سے ایک نمک حرام نے دشمنی آل محمد میں امام سے مخاطب، چھٹے امام سے مخاطب ہو کر کہا فرزند رسول، کیا آپ شوق فرمائیں گے، یعنی تیر اندازی آپ کریں گے؟ یہ تو سوچ رہا تھا کہ ایک زمانہ ہو گیا ذوالفقار کو اٹھائے ہوئے یہ عبادتیں کر رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، مسلح پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہاں تیر چلانا آتا ہوگا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے تیر اندازی نہیں آتی، امام نے کہا کہ مجھے زحمت نہ دے۔ جب بہت زیادہ سرگوشیاں ہونے لگی، لوگ مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، یہ کہاں چلا پائیں گے، یہ کہاں چلے پائیں گے، ایک مرتبہ جب زیادہ اصرار ہوا، امام کھڑے ہوئے، کمان اور تیر کو ہاتھ میں لیا، وہ جو ٹارگیٹ بنا ہوا تھا، امام نے تیر چلایا، تیر بالکل ٹارگیٹ پر جا کر لگا۔ امام نے دوسرا تیر چلایا جو پہلے تیر کے پیکان میں پیوست ہو گیا، تیسرا تیر چلایا، دوسرے میں پیوست ہو گیا، چوتھا تیر چلایا، تیسرے میں پیوست ہو گیا، پانچواں تیر چلایا، چوتھے میں پیوست ہو گیا، چھٹا تیر چلایا، پانچویں میں پیوست ہو گیا، ساتواں تیر چلایا، چھٹے میں پیوست ہو گیا، اور ہاتھ اتنا سنبھلا ہوا تھا کہ پہلا تیر گرا نہیں، دوسرے میں تیر پر تیر لگتا رہا۔ تیروں کا ایک سلسلہ ہے جو ٹارگیٹ سے لگا ہوا ہے۔ سارے دربار میں ایسن تیسن کی آوازیں بلند ہو گئی۔ وہ جو عرب کے بڑے بڑے تیر انداز تھے آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد امام کے دستے مبارک کا بوسہ لینا شروع کر دیا۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ تاریخ نے پھر ایک مرتبہ دربار فرعون کی یاد دلا دی۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو ہمیں جب بھی کوئی علمی پریشانی ہوئی، ہم نے امام سے معلوم کر لیا۔ پانچویں امام کے بعد چھٹے امام کا زمانہ آیا، ساتویں امام کا زمانہ آیا، آٹھویں امام سے پوچھا، نویں امام سے پوچھا، دسویں امام سے پوچھا، یہاں تک کہ جب کبھی بھی کوئی علمی پریشانی اور علمی مشکل ہوئی تو ہم نے 11ویں امام سے پوچھا۔ اب یہ 11ویں امام کی شہادت تک 250 سال کا عرصہ ہے۔ کتنے سال کا؟ 250، اس لیے کہ 11 ہجری میں سرکار دو عالم اس دنیا سے گئے۔ یہ 250 سال وہ ہے کہ جس میں ہم نے براہ راست فیس ٹو فیس اپنی مشکلات کے حل امام سے معلوم کیے۔ 11ویں امام کے بعد اللہ نے یہ چاہا کہ اب رہبر برحق غیبت میں چلا جائے، تو انتظام یہ ہوا کہ چاہنے والے علم کے تشنا پیاسے نہ رہ جائیں۔ تو اب انتظام ایسا ہوا کہ آپ نے پردے میں جانے کے بعد کسی کو اپنا نائب مقرر کیا جس کا نام عثمان بن سعید تھا، ان کے بعد ان کے بیٹے محمد بن عثمان، ان کے بعد حسین رو جن کے حوالے سے آپ عریضہ ڈالتے ہیں،
اس کے بعد علی ابن محمد سمری. یہ 260 سے لے کر 329 تک کا جو مرحلہ ہے یہ غیبت صغرا کا زمانہ ہے. 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک یہ جو سلسلہ ہے یہ غیبت صغرا کا ہے. اس میں بھی ہمیں جب کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوئی تو یہ ہمارے سوالات ان کے ذریعے سے امام تک پہنچتے تھے. آخری بات ہے اور اس کے بعد کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور سوالات جاتے تھے اور جوابات آتے تھے اور جوابات سے شان امامت آشکار ہوتی تھی. کیا مطلب؟ دیکھیے آج تو بہت فاسٹ زمانہ ہے. ایک لمحے کے لیے خبر جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے اور مشکل ہوئی تو جلدی سے فون کر لیا. لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ جہاں انسان مہینوں گزار دیتا تھا کیا سوال کرنا ہے کیا سوال کرنا ہے کیا سوال کرنا تھا. اچھا جب لکھنے کی بات آتی تھی تو وہ لکھتا تھا. اب یہ انسان کی خامی ہے کہ اس میں بھولنے کا مادہ ہے, وہ بھول جاتا تھا. مطلب مجھے 10 سوال کرنا ہے, میں نے جو ہے جب خط لکھنا شروع کیا, اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ فلاں صاحب آئیں گے تو میں ان سے بات کروں گا, یا وہ چلے گئے تو اب ان سے فون پر بات کرنا ہے, یہ بات کرنی ہے یہ بات کرنی ہے یہ بات کرنی ہے, لیکن ایک بات بھول جاتے ہیں 2 باتیں بھول جاتے ہیں. جوابوں سے شان امامت آشکار ہوتی تھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی جب ہم نے خط میں لکھا 10 سوال لکھنے تھے, لیکن فرض کیجئے گا کہ ہم نے 8 لکھے 2 بھول گئے. خط امام تک پہنچا, پہلے کا جواب, دوسرے کا, تیسرے کا, چوتھے کا, 5ویں کا, 6ٹھے کا, 7ویں کا, 8ویں کا, اور اس کے بعد 2 جواب اور لکھے ہوئے ہیں. کہ یہ وہ جواب ہیں کہ جو تم پوچھنا بھول گئے, جس کا سوال کرنا بھول گئے. اندازہ لگایا اس کو امام مانتے ہیں کہ جس کو ہمارے دلوں کے راز معلوم ہے. اس کو نہیں مانتے کہ جس کو خود اپنا نہیں پتا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں کبھی ٹیڑھا ہو جاتا ہوں تو سیدھا کر دینا. صلوات بھیجیے پر محمد والے. بس میرے دوستو انشاءاللہ اس سے آگے کی باتیں جو ہیں وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی. ہم فرش عزا امام مظلوم پر بیٹھے ہوئے, اور جہاں بھی فرش عزا بچتا ہے علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ چند بیویاں ہیں جو فرش عزا کے انتظار میں. ایک بی بی جنت البقیع سے اٹھتی ہے, شام پہنچ جاتی ہے, شام والی بی بی کو ساتھ لے کر زندان شام میں آ جاتی ہے. سکینہ تمہیں اپنے بابا سے بڑی محبت تھی, چلو تمہارے بابا کی فرش عزا بچ گئی. مجلس ہوتی ہے, مصائب ہوتے ہیں. جب گریہ ہوتا ہے تو وہ بچی اپنی دادی سے سوال کرتی ہے, دادی یہ کون ہیں جو میرے بابا کا نام لے کر رو رہے؟ اس لیے کہ جب میں کبھی اپنے بابا کا نام لے کر گریہ کرتی تھی تو مجھے تماچے لگائے جاتے تھے, تازیانے لگائے جاتے تھے. جواب آتا ہے کہ میرے لال یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں, یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. کربلا کی ستائی ہوئی بچی, تماچے کھائی ہوئی بچی, پریشان کی ہوئی بچی, عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ کہتی ہے دادی اتنے سارے عزادار اگر کربلا میں ہوتے تو میرا اصغر پیاسا نہ مرتا, میری بالیاں نہ چنتی, میرا بابا بے جرم و خطا کے شہید نہ ہوتا. اجرکم اللہ عزاداران مظلوم کربلا. کل میں نے آپ کی خدمت میں اہل حرم کی اسیری کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان, بیویوں کا اسیر کیا, مقتل شہداء سے گزارا گیا. عزاداروں بس چند جملے مصائب کے پڑھنا ہے. جب مقتل سے گزارا گیا تو سب نے اپنے اپنے آپ کو اپنے اپنے وارث کی قبر پر
پہنچا دیا۔ لیکن جیسے ہی زینب نے حسین کو دیکھا، ایک مرتبہ پشت ناقہ سے بی بی گر جاتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا چونکہ ہاتھ پشت گردن سے بندھے ہوئے ہیں، نہیں معلوم علی و فاطمہ کی بیٹی کس طرح سے چلتے ہوئے حسین کے پاس پہنچی ہوگی، اور ایک جملہ کہا، اے بھیا حسین، ایک مرتبہ دھوپ نے میرے چہرے کو دیکھا تو تو نے ابا کا سایہ کر لیا، اگر آج زینب کے سر پر چادر ہوتی تو تیرے لاشے کو بے گور و کفن نہ رہنے دیتے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ بس عزاداروں میں نے مصائب کو تمام کر دیا۔ بس ایک چھوٹی سی روایت، جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا ہے، کوفے کے اور مصائب کل آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آل محمد کا ایک چاہنے والا، اور وہ جو دشمنی آل محمد میں سرشار ہے، وہ ابن زاد ملعون جب تک سانس نہیں لیتا جب تک کسی علی کے چاہنے والے کو قتل نہ کر دے۔ آج اس کے دربار میں علی و بطول کی بیٹیاں آنے والی ہے، اور وہ پریشان ہیں کہ آج کیا جائے تو کیا کیا جائے، کس علی کے چاہنے والے کو قتل کیا جائے۔ اس کو یاد آیا کہ میرے زندان میں مختار ثقفی موجود ہے، جاؤ اور جانے کے بعد مختار کو لے کر آؤ۔ اہل بیت اطہار ابن زیاد کے دربار میں پہنچنے والے، مختار کو لایا گیا۔ سر حسین تو 11 ہی محرم کو ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے۔ مختار جب زندان سے آئے ہیں، وہ علی کا شیر جو لوہے میں جکڑا ہوا تھا، ابن زیاد ملعون کہتا ہے کہ بہت حسین حسین کرتے تھے، ارے تمہارا مولا و آقا تو میرے دربار میں آ چکا۔ مختار کو غیظ آیا کہ ابن زیاد، کہاں یہ تیرا دربار نجس، کہاں یہ تیرا دربار نجس، اور کہاں تطہیر کا وارث حسین۔ عزاداران مظلوم کربلا جیسے ہی یہ جملہ مختار نے کہا، ایک مرتبہ وہ خان پوش ابن زیاد نے اس تشت سے ہٹایا جس میں سر حسین رکھا ہوا تھا۔ سر حسین کو مختار نے دیکھا، ایک انگڑائی لی کہ ساری کڑیاں ٹوٹ گئی، برابر میں کھڑے ہوئے سپاہی کی قبر سے تلوار کو نکالا، اور نکالنے کے بعد ایک مرتبہ حملہ شکل میں ابن زیاد کی گردن تک تلوار کو پہنچا دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، مختار نے ابن زیاد کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ پیچھے سے ایک آواز آئی، چچا مختار صبر کرو، لیکن پلٹ کر دیکھنا نہیں، اس لیے کہ میں تمہارا مولا سجاد اور میرے ساتھ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں بے مخنا و چادر، ہائے کوفہ، ہائے سجاد، وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلبا ينقلبون، الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا۔ معبود یہ حسین مظلوم کے عزادار ہیں، ان کی حوائج کو پورا فرما، پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، مومنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو پروان چڑھا۔ معبود ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ معبود واسطہ محمد والے محمد کا حاضرین کی تمام حوائج شریعہ کو پورا فرما۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما، ان کو مزید عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ عزاداری پر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں، آل محمد کے صدقے میں ان تمام پابندیوں کو ختم کر دے اور ان کے بانیوں کو نیست و نابود کر دے۔ اے معبود واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں ملحق فرما۔ خاص دعا یہ ہے کہ شکستہ پہلوے زہرا کا واسطہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔